سوار دوش نبی اور قیام نیزے پر۔ سرکار مولا حسین علیہ السلام دوش نبی کے سوار ہیں کہ سوار دوش نبی اور قیام نیزے پر، سو اس سفر کا ہوا اختتام نیزے پر۔ اور گھروں میں بیٹھنے سے عزتیں نہیں ملتی، حسین تو نے کمایا ہے نام نیزے پر۔ اور نبی کا شانہ نہیں، ممبر سلونی نہیں، حسین آج کریں گے کلام نیزے پر۔ اور بہت کڑا تھا وہ دن لشکر خدا کے لیے کہ صبح زمیں پہ ہوئی اور شام نیزے پر۔ اور چھٹا غبار تو بنت علی نے رو کے کہا، قبول کیجئے بھیا سلام نیزے پر۔ اور سینہ کی نوک سے یہ کہہ کے گر پڑے عباس، سینہ کی نوک سے یہ کہہ کے گر پڑے عباس، ہے بنت زہرا کھولے سر غلام نیزے پر۔ اور یزید نام سے دشنام بن گیا ہے جواز، یزید نام سے دشنام بن گیا ہے جواز، یوں ہے کسی نے لیا انتقام نیزے پر، یوں ہے کسی نے لیا انتقام نیزے پر۔ میں ملتمس ہوں جناب علامہ علی نقی گلریز صاحب سے کہ وہ آئیں اور درس محمد و آل محمد سے ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ المرکب بالیاسین والطاہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین النجباء الشرفاء الذی نذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، صلوات على نبينا محمد وعلى محمد۔ میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد وعلى محمد اور بالخصوص جا محمد رمضان ابن جام علیہ صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ مع اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين جده وأبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد۔
سادات عظام مومنین کرام، یقیناً سلسلہ محرم جاری آج اس کی تیسری گفتگو مجھ ناچیز سے آپ سماعت فرمائیں گے، اور یقیناً 4 محرم کی شب لگ چکی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مالک آپ سب کا اس ذکر میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور جو بھی حاجات، جو بھی دعائیں آپ اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، اس فرش عزا کا صدقہ مالک آپ سب کی دلی خواہشات کو، جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور مومنین مومنات، محبین محمد و آل محمد علیہ السلام، عزاداران سید الشہداء اور بالخصوص حاضرین محفل جہاں جہاں مصروف عزا ہیں، بس رہے ہیں، مالک سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرمائے، حقیقی معنوں میں شیعہ حسن عاشری، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دعاؤں کی دعا جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں گے آپ درود پاک سے۔ مومنین کرام، سلسلہ کلام آپ کے سامنے ہے، موضوع آپ کے سامنے ہے، لیکن موضوع سے پہلے چند چیزیں ہیں جو میں اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ روز اول سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے نوجوان بھائی کو، ماتمی کو، عزادار کو اس توسط سے، اس منبر کے توسط سے کہ جس سے آپ بچپن سے جڑے ہوئے ہیں، کچھ ایسا دینا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کی معرفت میں بھی اضافہ ہو، آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہو، آپ صحیح معنوں میں روش محمد والے محمد پر چلنے کے قابل ہو سکے۔ اگر کوئی کجی ہے، کوئی کمی ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو اس کو دور کیا جا سکے۔ سنتے رہتے ہیں آپ ممبروں سے، بالکل بیان ہوتا رہتا ہے کہ ذمہ داری ہے اس ممبر کی، اور الحمدللہ اگر ہمارے نصیب میں یہ آیا ہے تو اس نصیب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور اس کا صحیح فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور معاشرے کے اندر یقیناً آپ کا پہلے ہی کردار مثبت ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے یقیناً ممبر حسین ہے، یہ مجالس حسین ہے، جس سے آپ ایک معاشرے کے بہترین شہری بھی بنتے ہیں، اور ایک ایسا شہری کہ جو معاشرے میں کوئی نہ کوئی فائدے کا کام کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ اس ممبر کا کمال ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر انسان سوچے، یا ہم سے یہ سوال ہو جاتا ہے اکثر کہ ادھر محرم آتا ہے اور آپ کی گریہ وزاری شروع ہو جاتی ہے، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ گلیوں میں، کوچوں میں، جہاں پر آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں پر ذکر حسین کرتے ہیں، اپنے آنسوؤں کو اور اپنے دل کی کیفیت کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دکھ، یہ تکلیف ہر مومن، ہر عزادار کے دل میں ہے، یقیناً ہے، اور یہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا۔ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے اور کیوں رہے گا، لیکن جو یہ سوال کرتے ہیں، جو یہ پوچھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ اس چیز پر ٹھیک بھی ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر اتنا مسلسل غم، دکھ، رونا یہ ہے نہیں، یعنی فطرت انسانی اس چیز کی متقاضی ہے کہ جلد از جلد اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس نے اس کے قلب و ذہن پر پریشانی طاری کی ہے، وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ قوم عجیب ہے کہ جو اپنی نفسیات کی اور اپنی فطرت کے بالکل الٹ چلتی ہے۔ یہ نہ صرف ان جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر رلایا جاتا ہے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں بلا کر رلائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کے خلاف نہیں، یقیناً یہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جس سے اکثر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آشنا نہیں، اور یقیناً آشنائی ہو جاتی اگر کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں ان کو یہ فرصت ملتی اور یہاں آ کر بیٹھ جاتے، تو یقیناً یہ راز ان پر بھی کھل جاتا جس طرح میرے اور آپ کے اوپر کھلا ہے۔ میں اپنے نوجوان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہے نا یہ فطرت کے خلاف، آپ کسی بھی شعبے سے ہیں زندگی کے، اگر وہاں پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، یا خدا نہ خواستہ انسان ہے، اس کے ساتھ رشتے جڑے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف آتی ہے، اور اس قدر تکلیف ہوتی ہے وہ، اگر کوئی آپ کا پیارا بچھڑ جائے آپ سے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا،
یعنی کہ اس کے ساتھ جتنا رشتہ ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس پر رویا جائے، اس تکلیف کو دیکھا جائے، لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں آہستہ 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 آپ اس کیفیت سے، وہ بہت پیارا، بہت عزیز، کہ جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید دنیا ختم ہو گئی ہے، آپ اسی دنیا کا حصہ بھی رہتے ہیں، باقی تمام امور بھی انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرتا ہے، آہستہ آہستہ آپ اپنے اس غم سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دنیاوی غم ہے، اور وہ دنیاوی غم اس لیے زیادہ دیر طاری نہیں رہنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ غم طاری رہے تو پھر آپ امور دنیا انجام نہیں دے سکتے، امور دنیا آپ انجام نہیں دے سکتے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا کوئی پیارا چلا گیا ہے، یعنی میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو یہ غم اگر میں اپنے اوپر ہر وقت مسلط رکھوں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ممبر پہ کھڑا ہو کے آپ کو گفتگو کر سکتا ہوں، یا اور 100 کام ہے میری زندگی کے کہ میں انجام دے سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دیتا ہے، مجھے صبر عطا کرتا ہے تاکہ اس کے ذمے جو کام ہے وہ کر لے، اس کو اس دکھ پر صبر عطا کرتا ہے۔ کیا بات ہے کہ غم حسین پر قوم تشیع کو صبر نہیں آ رہا؟ کتنا عرصہ بیت گیا ہے، یعنی کہ نفسیات انسانی کے بالکل خلاف بات ہے، ایک طویل عرصہ گزر گیا اور پھر کوئی نئی باتیں بھی نہیں بتائی جاتی، رلانے کے لیے وہی آپ کو مصائب سنائے جاتے ہیں، لیکن دل گرفتہ ہوتا، آنسو نکلتے ہیں، آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں غم حسین پر صبر کیوں نہیں عطا کیا؟ سوال یہ، جب میرے اتنے پیارے بڑے ایک شخصیت کو میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ فطرت انسانی کیا کہتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری وہ آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھا ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آپ پر غم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو صبر دیتا ہے اور آپ کو اس غم سے نکالتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ غم حسین اس پر صبر نہیں، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو دنیاوی غم، کسی اپنے پیارے کے بچھڑنے کا غم انسان کے اوپر یہ اثر ڈالتا ہے کہ وہ دنیا کے باقی کاموں کو انجام نہیں دے سکتا، اپنی باقی اس کے ذمے جتنے بھی فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ کب تک؟ کہ جب تک وہ اس غم سے باہر نہ نکل آئے۔ یہ دنیاوی غم ہے۔ غم حسین اس لیے آج تک باقی ہے کہ یہ ہم میں تحرک پیدا کرتا ہے کہ ہم باقی جو ہمارے فرائض ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں۔ یہ ذکر حسین، یہ مصائب، یہ رونا، یہ گریا، یہ ماتم اس لیے آج تک باقی ہے کہ یہ ہمیں ڈل نہیں کرتا، یہ ہم پر بوجھ نہیں بنتا، یہ ہمارے اندر حرارت پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں تحرک میں رکھتا ہے، ہمیں حرکت میں رکھتا ہے، ہمارے اندر اس خواہش کو بیدار رکھتا ہے کہ جو اس شخصیت نے کہا ہے اس زندگی میں کوئی ایک ایسا کام ضرور کر جاؤں کہ جب بروز محشر ان سے ملاقات ہو تو میں شرمندہ نہ ہوں، وہ کہیں کہ یہ میرا ہے۔ اس غم حسین کو باقی رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ بنی نو انسان تحرک میں رہے، جد و جہد کرتی رہے۔ سمجھ رہا میرا نوجوان اس بات کہ غم حسین کے پیچھے فلسفہ یہ ہے۔ غم حسین اس لیے واقعاً نہیں ہے کہ صرف رونا ہے، گریہ زاری ہے، ماتم ہے، زنجیر ہے، نہیں، سمجھے تو صحیح۔ اگر صرف یہ ہوتا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کہ یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ غم حسین آئین زندگی میں سے ایک آئین ہے، یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے اور مرضی مولا کس طرح حاصل کرنی ہے۔ ان تذکروں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو معرفت ملے، اور یقیناً دنیا دیکھ رہی ہے، سوال کرتی رہتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان جو کچھ بھی کر رہا ہے عزاداری کے نام پر، غم حسین کے نام پر، وہ یہ نہ ہو کہ وہ صرف سنو سنائی باتوں کے اوپر عمل کر رہا، اس کو علم ہونا چاہیے، اس کو معرفت ہونی چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔
بغیر دلیل، بغیر وجہ، بغیر سبب کے اگر کوئی انسان کو کام کر رہا ہے تو وہ نامکمل ہے۔ مکمل کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو اس کام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اعتراضات آپ کے سامنے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور میرا ماتمی نوجوان زنجیر زن، میں ایک عام سی اور سادہ سی مثال دوں، تشیع میں عام ہے کہ ہمارے نوجوان ہاتھوں میں کڑیاں پہنتے ہیں یا پیروں میں کڑیاں پہنتے ہیں، اور بڑے سخت قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ کیا آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ سوال ہوتے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ آپ قطعاً مت یہ سمجھیں کہ میں آپ کی خاموشی سے پریشان ہوں، تو میں بڑا خوش ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں جو بات صحیح آپ کو محسوس ہو نا، تو آپ اپنے حاضری کا ثبوت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ایک کڑی پہنتے ہیں، آپ کہیں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو میرا نوجوان بعض اوقات کہتا ہے کہ یہ سنت سید سجاد علیہ السلام، عموماً یہی جواب دیتے ہیں۔ اب میرا ماتمی نوجوان جو ہے وہ یہ جملے ادا کرتا ہے، یقیناً انہوں نے کسی مولانا صاحب سے سنا ہوگا، یا میں اور زیادہ حسن ظن رکھتے ہوئے انہوں نے کسی کتاب کے اندر اس چیز کو پڑھا۔ سنت سید سجاد، ہاتھ میں کڑی پہننا یا پیر میں کڑی پہننا، وہ کہتے ہیں کس طرح سے؟ تو میرا نوجوان یہ جواب دیتا ہے، اس لیے کہ میرے مولا کو قید کیا گیا تھا، انہیں بیڑیاں پہنائی گئی تھی، تو یہ جب میں کڑی ہاتھ میں یا پیر میں پہنتا ہوں تو میری جب بھی نگاہ پڑتی ہے تو مجھے سید سجاد میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے مولا کو بھی کڑی پہنائی گئی تھی، تو میں ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھ میں کڑی یا پیر میں کڑی پہنتا ہوں۔ ایسے ہی کہ میں جب بھی کڑی کو دیکھتا ہوں تو مجھے کون یاد آتا ہے؟ سید سجاد۔ اب یہ جواب کسی حد تک آپ کے لیے بھی اور آپ کے ہی ہم خیال کے لیے بڑا ہی مکمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی اور دلیل کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آیا واقعاً آپ ہاتھ اور پیر میں کڑی اس لیے پہن رہے ہیں، یا یہ ہاتھ اور پیر میں کڑی پہننا اسی لیے ہے؟ میں معذرت کے ساتھ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ نہ پہنیں یا پہننا نہیں چاہیے، یا ایسی کوئی تعبیر نہیں ہے، آپ پہنیں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، اور تمام تر علماء حق کا اس چیز کے قائل ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی ایسا امر کرے کہ جس سے اسلام کی منافی نہ ہو، اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ جس سے اسلام کے اگینسٹ نہ آپ جا رہے ہیں، نظام کے اگینسٹ نہ جا رہے ہیں، آئین کے اگینسٹ نہ جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان اس بات کو سمجھے کہ کڑی جب پہنی ہے تو کیوں پہنی ہے۔ پہلی بات، یہ سنت سجاد نہیں ہے، سنت سجاد نہیں ہے، مولا کو کڑیاں زبردستی پہنائی گئی۔ آپ اس کو سنت سجاد کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مولا نے خوشی سے یہ کام کیا، نہیں، یہ سنت سجاد نہیں ہے۔ ہاتھ میں کڑی آج سے، اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگے تو آپ نے تائید کرنی ہے، ہاتھ میں یا پیر میں کڑی، اس کا ثبوت اگر کوئی مانگے تو یقیناً آپ کتابوں کو کھولے، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا حج پر جو قافلے جاتے ہیں، دیکھیں حج پر قافلے جاتے ہیں تو جو جتنے قافلے والے ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے سب کا علیحدہ علیحدہ قافلہ ہے، کسی کے پاس ہزاروں کی تعداد ہے، کسی کے پاس سینکڑوں کی تعداد ہے، کسی کے پاس کم ہوگی۔ آپ نے کبھی دیکھیں انہوں نے ہاتھوں میں بینڈ پہنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا پہنے ہوتے ہیں؟ بینڈز پہنے ہوتے ہیں، وہ ربڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بیسیکلی کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ نشانی ہوتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ حاجی کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو وہ اس کا بینڈ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں گروپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے پہناتے ہیں کہ حاجی گم نہ ہو جائے۔ اب سوال کرنے والے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا،
سوال تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا کہ اگر نہیں ہے آپ کو کڑی کے اوپر ہو رہا ہے تو پھر یہ بینڈ کہاں سے آ گیا؟ تو اس کی ایک بڑی ٹھیک ہے کہ حاجی گم نہ جائے، ہمیں پریشان. میرا نوجوان عزاداران امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اگر وہ ہاتھ اور پیر میں کڑی پہن رہے ہیں تو یاد رکھیں، آپ ہاتھ اور پیر میں کڑی پہنے، جب بھی آپ کی نگاہ ہاتھ پر یا پیر کی کڑی پر جائے دل میں یہ خیال کریں کہ میں کسی کا غلام ہوں. یہ میں نے غلامی کی نشانی رکھی ہوئی ہے، اس لیے پہنی ہے کہ مجھے یاد رہے کہ میرا ہاتھ جب بھی میں ہاتھ بڑھاؤں اور کڑی دیکھوں تو مجھے یاد آئے کہ میں کسی کا غلام ہوں. یہ میں جس کا غلام ہوں نا، یہ اس کی نشانی ہے. میں جب بھی کڑی دیکھوں تو مجھے میرا امام یاد آنا چاہیے، وقت کا امام یاد آنا چاہیے کہ ہاں یہ اس کی نشانی ہے. اچھا اب جب یاد آئے تو یہ ہاتھ جب کسی برے کام کی طرف بڑھے تو یہ کڑی کیوں نہ روکے، اسے یاد آنا چاہیے میرے امام نے تو اس سے منع کیا ہے. یہ پیر میں کڑی پر جب نظر پڑے تو یہ پیر کسی برے کام کے لیے کیوں اٹھے؟ یاد کروائے کہ تو کسی کا غلام ہے، آزاد نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ یہ میری غلامی کی نشانی ہونی چاہیے. اور دیکھیں چونکہ خاتی ہیں، مکمل تو نہیں، کامل تو نہیں، اکمل تو نہیں ہے، تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو یاد کروائیں، جو آپ کو آپ کے امام کے ساتھ مربوط رکھیں. یہ قید آپ کو یاد کروائے کہ نہیں 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 نہیں، امام کا غلام یہ نہیں کر سکتا، نہیں، امام کا غلام اس رستے پر نہیں چل سکتا. ہاتھ میں کڑی، پیر میں کڑی معرفت امام نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے پہننے کا کوئی فائدہ رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ آج کل یہ ٹرینڈ میں ہے، ذرا اچھا لگتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کی لکس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تو پھر کچھ نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے آپ نے مقصد کو فوت کر دیا، اب یہ کڑی جو ہے ہاتھ کی یا پیر کی یہ زینہ بنے گی. آہستہ 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 وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کو اس کڑی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے ذہن میں ہوگا کڑی پیر کی یا ہاتھ کی نہیں، میرے گلے میں توق ہے اور وہ ظاہری نہیں ہے. مجھے میرا امام دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے حاضر ہوں. اور اس طرح کی ہزارہ باتیں ہیں جو آپ سنتے ہیں. ایران کے ایک عالم دین ہیں، بڑے مشہور ہیں، اور آپ اکثر ان کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پر بات آتی رہتی ہے. اور ان کا نام ابھی میرے ذہن میں ہے لیکن شاید زبان پر نہیں آ رہا. انہوں نے ایک جگہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں. وہ خود بھی چونکہ ان منزلوں پر تھے تو سوال والے نے کیا کیا کہ اس نے سوال رکھا ان کے سامنے کہ مولانا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی عامل بن جاؤں، تو مجھے کوئی وظیفہ اور ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں. ان کا یہ ارشاد تھا، ان کا یہ فرمانا تھا، میں لفظوں میں تھوڑا سا تغیر و تبدل کروں گا، یہاں پر تبدیل کر کے آپ کے سامنے جملہ رکھا. جب اس نے کہا نا کہ میں عامل بننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی ورد بتائیں، انہوں نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ عامل بننے کے لیے ذکر، ورد اور وظیفہ نہیں، فکر کی ضرورت ہوتی ہے. فکر کی ضرورت ہے جو آپ کو عامل بناتی ہے. لیکن انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ، اگر تم عامل بننا چاہتے ہو تو تمہیں کسی ذکر، کسی ورد، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، اس فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تم عامل بن جاؤ گے. پر بڑا غور
غور رکھے میرا نوجوان. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ہماری فرنٹ لائن ہیں, سب سے پہلے آپ آتے ہیں, ہم تک سوال بعد میں آتے ہیں, پہلے آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو ہمارے نوجوان کو اس قدر باخبر اور معرفت ہونا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہے وہ کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس گھر میں پیدا ہو گیا وہ کر رہا ہے. نہیں نہیں, آپ کو اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے مقصد کے لیے اس امر کو انجام دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے مولا کی آپ سے خواہش ہی نہ ہو, طلب ہی نہ ہو, اور آپ وہ عمل انجام دیتے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز بہت اہم ہے جس پہ میں بار بار بات کرتا ہوں کہ آپ کو حق نہیں ہے عقیدہ بنانے کا. آپ کسی چیز کو اپنی محبت کی وجہ سے عقیدہ نہیں بنا سکتے. آپ اپنی محبت کے اندر کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے, کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے. آپ کی نظر ہمیشہ کہاں ہونی چاہیے؟ محمد والے محمد علیہ السلام پر. آپ نے یہ دیکھنا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے, آپ نے یہ جاننا ہے کہ آیا آل محمد کو یہ بات پسند ہے یا وہ اس چیز پر راضی ہیں. بہت ساری چیزیں اس وقت ہمارے معاشرے میں غلط جو ہیں وہ رائج ہو چکی ہیں اور اس قدر سختی سے ہو گئی ہیں کہ اگر آج ان پہ میں ممبر پہ کھڑا ہو کے بات کروں تو شاید کل آپ مجھے یہاں ممبر پہ کھڑے نہ ہونے دیں. آپ کہیں کہ شاید میں عقیدے کے لحاظ سے کہیں اور چلا گیا, آپ کو یہ لگے کہ شاید میں آپ کو بہکا رہا ہوں, میں آپ کو غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اور اس کے اگر میں آپ سے کوئی دلیل پوچھوں تو شاید ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ ہزارہ سال سے یہی چل رہا ہے, اسی طرح تو ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر بہت عرصے سے ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو یہ کوئی تھوڑا ہے کہ اسے آگے بھی غلط ہی ہوتے جانا ہے. اس کو ٹھیک بھی تو کسی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہ آپ نے اس کو اسی طرح اپنا حصہ بنا کے رکھنا ہے اور لوگوں کے سوالوں کا سامنا کرتے رہنا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ اگر میں صحیح چیز بتاؤں اور میں دیکھوں اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور آپ کے سامنے رکھوں تو آپ مجھے کل یہاں پر ممبر پر نہیں کھڑے ہونے دیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا, کہ میں نے تھوڑا سا مفہوم بدلا ہے مولا کے کلام کا. امام زمانہ آخر زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام محمد مہدی, صلوات پڑھیں مل کے محمد والا. کہتے ہیں جب ظہور امام ہوگا اور لوگ قریب آئیں گے میرے مولا کے, میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں یا اس وقت پر موجود ہوں. کہتے ہیں مولا جب آ کر لوگوں کی اصلاح فرمائیں گے, کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. کتابوں کے اندر درج ہے یہ روایت کہ جب مولا آ کر صحیح بات بتائیں گے تو میرے اور آپ کے جیسے سائڈوں پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گئے, یہ کوئی نیا دین لے کر آ گئے, یہ وہ دین نہیں ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. میں اور آپ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں, محمد مصطفیٰ کے دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اور یہ چلتی چلتی بگڑتی صورتحال وہاں تک جانی ہے. تو ان چیزوں کے اوپر میں کہہ رہا ہوں اپنے نوجوان کو ضرور کوشش کریں, اپنی عبادات کو اس طرح سے ضائع نہ ہونے دیں. سمجھیے ذکر حسین, فکر حسین کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. ان 10 دنوں کے اندر مجھے میرا مقصد آپ کو تھکانا نہیں ہے. ظاہر مجبوری ہے, آپ ڈرتے ہیں کہ اگر مجلس میں نہ کہے تو مولا ناراض ہوں گے. کہیں یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ مجلس میں تو جانا ہی جانا, پڑھنے والا اب جو بھی ہے کیا کریں, نہ کہے تو کہیں مولا نہ ناراض ہوگی. مولا نہیں ناراض ہوتے ایسے, مولا میرے اور آپ کے جیسے تھوڑی نہیں. آپ اپنے اور میرے پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ مولا وہ بڑے بلند ہیں, وہ اس طرح سے ناراض نہیں ہوتے. بلکہ اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں اور آپ پھر بھی آ رہے ہیں تو یقین کریں آپ کی زحمت بھی زیادہ ہے, آپ کا اجر بھی زیادہ ہے, آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. میں معذرت خواہ ہوں, لیکن میں کیا کروں, میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اپنے نوجوان کو ادھر ادھر جاتے ہوئے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک نوجوان آیا, اس نے کہا جی کہ سیاہ لباس میں نماز حرام ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں پڑھا ہے اس کو؟ کہتے نہیں, لیکن بتایا گیا ہے کہ سیاہ لباس کے اندر نماز حرام ہے. تو میں تو بڑا پریشان ہوں, میں نے تو پورے 10 دن پڑھنا ہی سیاہ لباس ہوتا ہے, تو میری نماز نہیں ہوئی.
میں نے کہا آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ توضیح المسائل کھولیں، دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں کہ مبتلات نماز میں کیا کیا ہے، کن کن چیزوں سے نماز باطل ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے اندر کہیں یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، تو اگر کہیں تذکرہ ہے تو آپ نہ پہنیں سیاہ لباس، آپ لباس بدل کے نماز۔ اور پھر اس کو دیکھا اور ظاہر ہے وہاں کہیں نہیں تھا کہ جس سے آپ سیاہ لباس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، یا حرام ہے۔ ہاں مکروہ ہے، مکروہ کا لفظ ملے گا آپ کو، اور وہ بھی 3 کپڑوں میں کالے اگر آپ نے پہنے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی روز عاشور آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں۔ روز عاشور اگر آپ نے 3 کپڑے بھی سیاہ پہنے ہوئے تو آپ اس میں نماز پڑھیں، باطل نہیں ہوتی نماز۔ اب جب اس طرح کا سوال میرا نوجوان آگے کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے نا کہ کہیں نہ کوئی خرابی ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے جس کو وہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، اور پھر پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو پھر یہی تو جگہ ہے کہ جہاں سے ان چیزوں کو صحیح بیان کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ میں کل بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ جب مجلس حسین میں بیٹھیں تو اپنے ذہن کے دریچوں کو کھول کر بیٹھیں، یہ مت سوچ کر بیٹھیں کہ جو منبر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے وہ حرف آخر ہے، نہیں، آپ اس سے بالکل اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کم از کم آپ کی اپنی علمی صلاحیت اتنی بلند ہونی چاہیے، آپ کی معرفت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ آپ اختلاف کر سکیں، بعد میں سوال کر سکیں کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجالس کے اندر آ جائیں، مولا آپ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ کرے، آپ کی معرفت میں اور اضافہ کرے، اپنے آپ کو سینہ کو بھی زنجیر زنی ذکر حسین پر آنسو بہانے تک نہ رکھے۔ میں نے پہلے آغاز میں یہ بات کی ہے کہ یہ ذکر حسین سال کے آغاز میں کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اگلا پورا سال عمل کے لیے ہم بالکل تیار رہیں، متحرک رہیں، ہم سے کوئی عمل جو ہے جو ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں۔ یہ 10 دن آپ کی تیاری کے دن ہے کہ آپ نے اگلا پورا سال کس طرح سے گزارا ہے، ان چیزوں کے اوپر توجہ دیجیے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، آپ ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ موضوع آپ کے سامنے ہے میرا، اور میں آج تیسرا دن ہے کہ اسی پہ گفتگو کر رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا آسان ہو کر تاکہ میرا نوجوان اس کو سمجھ سکے اور اس سے کچھ لے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ قرآن کی آیت یہاں پر تلاوت ہوتی ہے تو آپ ایک مرتبہ جا کر اس کو ضرور دیکھا کریں گھر کے اندر، قرآن پاک کو کھولیں، اس طرح آپ کی زیارت بھی ہو جائے گی، آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی قرآن پاک سے، اور آپ اس آیت کو بھی دیکھیں گے کہ خدا نہ خواستہ کسی غلط طریقے سے، یا میں بھی تو دیکھوں آیا قرآن کے اندر یہی الفاظ ہے کہ تو کوشش کیا کریں کہ وہ اس کو پڑھے۔ میں نے سورہ مومنون جو کہ قرآن پاک کا 40واں سورہ ہے مقصد تک پہنچ سکے۔ باتیں ذہن میں ہیں آپ کے؟ کہاں تک پہنچ سکے؟ مقصد تک۔ اور مقصد پر ان درجوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ درجے سمجھ نہ آئے تو میں اور آپ اللہ کی نعمت کا کفران کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ اور وہ نعمت کون سی ہے؟ جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت انسان کو عطا کی ہے، وہ عقل ہے۔ اگر ہم سب کو ایک درجے میں رکھیں گے تو پھر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان مراحل کو طے کر کے اس مقصد تک پہنچنا ہے۔ اور وہ مقصد کون ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے جب کسی بشر کو کمال عطا کیا اور اتنا کمال عطا کیا کہ اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور اس طرح سے جوڑا کہ شرک کا شائبہ تک نہیں آیا کسی کے ذہن میں۔ یہ درجہ کمال ہے، اور اس کا نام جوڑ کر اس کو مقصد بنایا پوری کائنات کے لیے۔ ایسا مقصد کہ اگر وہ ہے تو کچھ ہے، اگر وہ مقصد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرا میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ یا کوئی ایسا شخص جو ان درجوں کا قائل نہیں ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ سب برابر ہیں، تو اس کے پیچھے کون سی اس کی ایسی خواہش یا اس کی سوچ کارگر ہے کہ جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ سب کو ایک درجے پر دیکھا جائے۔ یہ میرا نوجوان سمجھے گا۔ دیکھیں، انسان کہیں نہ کہیں تابع ہو جاتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے۔ نفس اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خواہشات اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ جو تفرقہ آیا ہے، یہ جو فرقے آئے ہیں، یہ جو اختلاف آیا ہے، یہ
انسان کے اندر چھپی ہوئی خواہشات کا نتیجہ ہے. اس جملے کو سمجھیں. انسان کے اندر دبی ہوئی چھپی ہوئی خواہشات جو ہیں اس میں جب وہ گھر جاتا ہے تو یہ اس چیز کا نتیجہ آتا ہے کہ انسان تفرقہ کا شکار ہوتا ہے. اس کے وہم، اس کی خواہشات، اس کا حسد اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس بلندی تک خود نہیں پہنچ سکتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مقام پر لانے کی کوشش کرتا ہے. میں یہاں پر ایک مثال دوں گا اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ بڑے غور سے اپنے اس مثال کو سماعت کرنا ہے کہ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ انسان اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات، نفس کی جو عام سی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ہر نفس ایک آئینہ ہے. ہر نفس کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے. اچھا، آئینے کی تعریف یہ ہے کہ یہ جتنا روشن اور صاف ہوگا حقیقت کو بھی اتنا روشن اور صاف دکھائے گا. اس بات کو سمجھیں. آئینے کی تعریف کیا ہے کہ یہ خود جتنا روشن ہوگا یہ دوسرے کو، حقیقت کو اتنا ہی روشن اور صاف دکھائے گا. اگر آئینے پر ایک دھبا ہے، یہ مثال بڑے غور سے سماعت فرمانی ہے، اگر آئینے پر ایک دھبا ہے تو یہ حقیقت پر بھی ایک دھبا دکھائے گا. سمجھ رہے؟ اگر آئینے پر ایک دھبا ہے تو یہ حقیقت پر بھی ایک دھبا دکھائے گا. اگر آئینے پر دو دھبے ہیں یا زیادہ زنگ لگا ہوا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آئینہ پورا زنگ آلود ہے، اس میں دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو وہ حقیقت کو کیا صاف دکھائے گا؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اس آئینے میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آئینہ زنگ آلود ہے. نفسانی خواہشیں کہتی ہیں کہ تو زنگ آلود ہے، تو پاک نہیں ہو سکتا، تو صاف نہیں ہو سکتا. اس پر بھی کوئی دھبا لگا، اس کو بھی کھینچ کر اپنی سطح پر لے آ. تو یہ انسانی خواہشوں کی سازش ہے. وہ حقیقت پر دھبا لگا کر پیش کرتے ہیں. اب یہ دھبے کون سے دھبے ہیں اور کتنے دھبے لگا کر آپ محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے آئینے کو صاف کیجئے اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. آپ اپنے دھبوں کو تو صاف کریں. یہ دھبے کوئی کم دھبے نہیں، کہیں منافقت کا دھبا ہے، کہیں عصبیت کا دھبا ہے، کہیں بزرگوں سے نسلاً بعد نسلیں چلتے ہوئے دھبے جو ہیں. یہ کب دھبے نکلیں گے کہ محمد مصطفیٰ آپ کو نظر آئیں گے؟ اس لیے یہ دنیا کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہو جاتی ہے کہ کہتی ہے کہ ہم جیسے ہیں نہیں ہیں ہم جیسے. روز اول سے یہی گفتگو چلتی ہے، سب برابر نہیں ہے. کل میں نے قرآن سے مثال دی، آپ نے بڑی غور سے اس کو سماعت فرمایا، آپ کی بڑی مہربانی. آج پھر قرآن سے ایک مثال ہے کہ سب برابر نہیں ہو سکتے. انسان جب تک مراتب اور درجے طے نہیں کرے گا یہ کبھی بھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا. مقصد یہ ہے کہ ان مجالس میں آپ بیٹھتے ہیں تو معرفت کے درجے طے کریں، آگے بڑھیں اور ان بلندیوں تک، کیونکہ آپ پہنچ نہیں سکتے، کہ میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے اس بلندی تک، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اس بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ جب وہ بلندی ہماری پستیوں کے کام آئے گا، وہ ہمارے کام آئے گا، ہماری پستیوں کو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی قرآن سے ایک مثال دوں گا اور بہت ہی سادہ اور آسان مثال، جس کو آپ تقریباً نماز پڑھنے والے تو روزانہ تلاوت کرتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہو سکتے. کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں کی مثالیں دی، وہ مثال آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگی. آج پھر ایک مثال دے رہا ہوں قرآن سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، ترجمے بھی آپ کے ذہن میں، قسم ہے زمانے کی، کیا؟ ان الانسان لفی خسر. اللہ نے طے کر دیا کہ انسان خسارے میں ہے.
ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ خالق نے اس بات کو کہ جہاں لفظ انسان لگایا اگلی بات طے کر دی، کیا؟ لفی خسر۔ ثابت ہو گیا نا قرآن میں کہ جو بھی انسان ہے اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، قرآن کی روح سے کیا ہے؟ وہ خسارے میں ہے۔ انسان ہونا خسارے میں ہے۔ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن سے۔ لیکن استثناء دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا کرتا ہے قرآن، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، یہاں سے استثناء شروع ہو رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیں انسان خسارے میں ہے، لیکن ایک استثناء حاصل ہے ان کو کہ جو ایمان لے کر آئے۔ قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک انسان اور ایک ایمان لانے والا انسان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق ہے اس میں، کس میں؟ کہ جو صرف انسان ہے اور وہ کہ الا الذین آمنوا کی جو منزل پر ہے، جو ایمان لے آیا ہے، اور صرف ایمان نہیں لے کر آیا۔ بات یہاں پر روکی نہیں ہے قرآن، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان سے بلند درجہ کس کا؟ جو ایمان لے کر آیا۔ ایک درجہ طے کیا نا اس نے، انسان سے بلند ہوا، کہاں پر پہنچا؟ مومن بن گیا، ایمان لے آیا۔ لیکن خدا کہتا ہے یہاں رکے نہیں، ایک اور درجہ طے کیا، وعملوا الصالحات۔ کافی نہیں ہے ایمان لانا، وعملوا الصالحات، آپ کو اعمال صالح بھی کرنے ہیں۔ ایک درجہ اور بلند کیا نا قرآن کے مطابق۔ آپ سمجھ رہے میری گفتگو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر۔ رکنا نہیں، انسان خسارے میں۔ استثناء کس کو حاصل ہے؟ جو ایمان لے آیا۔ جو ایمان لے آیا اس کا ایک درجہ اور بلند کر دیا، کس بات سے؟ کہ وہ عامل الصالحات۔ پھر ایک اور درجہ بلند کر دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی بھی تلقین کرے اور صبر کی بھی تلقین کرے۔ یہ دو درجے اور بڑھائے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ منزلیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ انسان سے ایمان کے بعد اس کے اعمال پر بھی رکی نہیں کہ اعمال آپ کے اعضاء و جوارح کریں گے۔ زبان کیا کہے گی؟ وتواصوا بالحق، زبان حق کہے گی، تلقین کرے گی حق کی۔ وتواصوا بالصبر، یہ منزل اور بلند ہوگی کہ جب آپ تلقین کریں گے نا حق کی تو آسانی نہیں ہوگی۔ جب آپ حق کی بات کریں گے تو آپ کے ساتھ آسانی نہیں آئے گی۔ وتواصوا بالصبر، فوراً اگلا درجہ بتایا کہ صرف بات بتا کر اس کے بعد گریبان نہیں پکڑنا، اس کے بعد پسٹل نہیں نکالنا، یا اس کے بعد اپنے آپ کو اڑا نہیں دینا۔ وتواصوا بالصبر، اس کے بعد صبر سے کام لینا ہے۔ یہ درجات انسانی ہیں جو قرآن کے اندر اللہ نے بتائے ہیں، لیکن جب ہم نے تفاسیر کو اٹھا کر دیکھا اور پوچھا اور سوال ہوئے کہ یہ درجے کن کو ملتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تذکرہ ہوا کہ یہ فلاں شخصیت کے لیے ہے، یہ فلاں شخصیت کے لیے ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ یہ آیت کا ٹکڑا خاص کر کس کے لیے ہے؟ امام حسین کے لیے، کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ حسین نے جس طرح سے حق کو بیان کیا اور پھر اس پر صبر کیا۔ نہیں، حسین نے حق کو بیان کیا اور صبر کیا۔ حسین ہی حق ہے، حسین ہی صبر ہے۔ حسین نے حق کو بیان نہیں کیا، حسین جہاں پر موجود ہے وہ حق ہے۔ حسین جو کر رہا ہے اس کو دیکھ کر جو کرے گا
وہ صبر کرے گا. حسین مجسم صبر ہے. اور اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے ایک دفعہ اس صبر کی تعریف کی تھی. صبر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے, آپ کے اوپر کوئی زخم لگائے اور آپ اس کو واپسی میں کچھ نہ کہیں. نہیں, یہ حلم کی مثال ہے. حلم ہوتا ہے کہ کوئی مجھے تھپڑ مارے اور میں اس کو آگے سے کچھ بھی نہ کہوں, اس کو معاف کر دوں. یہ حلم ہے, یہ صبر نہیں. صبر سے مراد یہ ہے علماء کے مطابق کہ انسان اپنے موقف پر ڈٹا رہے, اپنے موقف کو نہ چھوڑے, مزاحمت کرے اپنے موقف کے لیے. حسین نے یہی تو کر کے دکھایا. حسین نے تمام تر ظلموں کو سہا ہے, لیکن صبر کی مثال, خود صبر بن کر مجسم کھڑا رہا, ڈٹا رہا, دنیا کو سبق دیا. دیکھو آج میں اس طرح کھڑا ہوں, کل میرے ماننے والوں جب تم میرا تذکرہ کرو گے, میرے آبا کا تذکرہ کرو گے, وتواصوا بالحق, جب حق کی بات کرو گے تو وتواصوا بالصبر, جب حق کی بات کرو تب بھی مجھ حسین کو دیکھنا, اور جب اگلی منزل آئے تو پھر مجھے دیکھنا, تمہیں صبر عطا ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لیکن یہ ان کو کہ جن کو سمجھ آئے گی کہ مرتبہ کیا ہے, درجے کیا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب ایک عرصے سے اس آیت پر عمل کر رہے ہیں, جانتے یا نہ جانتے. آپ گھروں سے نکلتے ہیں حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے, آپ پر ظلم کیے جاتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں. یہ صبر آپ کو کس نے سکھایا؟ حسین. کیسی عطا ہے اس کی کہ آپ اپنے موقف سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جانوں کے نذرانے دے دیتے ہیں, آپ ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن سیرت حسین نہیں چھوڑتے. آپ حسین کو چھوڑنے کے لیے, ان ہستیوں کو چھوڑنے کے لیے نہ کبھی تیار تھے, نہ تیار ہیں, نہ کبھی تیار ہوں گے. کبھی اس رحمت کا شکر ادا کیا ہے آپ کہ یہ ولولہ, یہ جوش, یہ حرارت جو ہستیاں آپ کو عطا کر رہی ہیں, کبھی اس پر شکریہ ادا کریں ان کا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مولا یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے دیتے. تب سمجھ آتی ہے نا کہ ہر دل میں غم حسین نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر دل میں اتنا صبر نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا ہے دنیا کو رستے چھوڑتے ہوئے, ہم نے دیکھا ہے ان کو میدانوں سے بھاگتے ہوئے, ہم نے دیکھا ہے اپنے موقف سے ہٹتے ہوئے. لیکن یہ خاصہ صرف تشیع کا ہے, اور یہ خاصہ اس لیے ہے کہ یہ دعائے زہرا کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں. یہ نسلاً بعد نسلیں کی کھیل نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر تو آپ یا میں اگر خدا نہ خواستہ اس ذہن کے ساتھ, اس عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, پھر مجھ میں اور ان عرب کے جہلاء میں کوئی فرق نہیں ہے جو یہ کہتے تھے کہ رسول تیری ساری باتیں ٹھیک ہیں, محمد ابن عبداللہ تیری ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑیں؟ نہیں, ہم نے باپ دادا کا دین نہیں, ہم نے حق کا راستہ, حق کا دین پکڑا. ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ متمسک ہونا چاہا, ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں قبول کیا. آج جو ہم ڈٹے ہوئے ہیں یہ ان کی قبولیت کی ہی ایک ضمانت ہے. اس طرح سے وہ اپنی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو آپ کے موقف سے ہٹنے نہیں دیتے. تو میرا نوجوان ان درجوں کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کیجیے. آپ کو اپنے امام کے ساتھ متمسک ہونا ہے, اس کی معرفت حاصل کرنی ہے, یہ آپ پر واجب ہے. اور میں پھر یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ان مجلسوں میں یہ باتیں نہیں ہوں گی تو پھر کہاں ہوں گی. بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں آپ مصائب کو بڑھا دیں, ان دنوں میں مصائب کو بڑھا دیں, کیونکہ جو مومنین ہیں وہ گریہ کرنا پسند کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ روئیں, وہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو غصہ زیادہ ہو. میرے بھائیوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غصہ صرف آنسوؤں سے نہیں ہوتا.
آپ جب بھی اپنے امام کے کسی بھی حکم کو پورا کرتے ہیں آپ سیدہ کو پرسا دیتے ہیں. آپ جب بھی اپنے امام کی کہی ہوئی کسی بات پر عمل کرتے ہیں ہم سیدہ کو پرسا دیتے ہیں. خدا آپ کے پرسوں کو قبول کرے اور ان میں بلندی، ان کے درجے بڑھے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بغیر معرفت کے نہیں سمجھائیں. میں نے کل عرض کیا تھا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، مشکور ہوں، آپ کا دعا گو ہوں آپ کے لیے. کل عرض کیا تھا کہ حسین 2 محرم کو کربلا میں پہنچ چکے ہیں. جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مالک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. حسین پہنچ گیا 2 محرم کو کربلا میں. مسائل کل کے آپ کے ذہن میں ہوں گے. حسین نے بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا، ان کے ذمے کچھ لگایا، ان کو رخصت دیا. جب وہ رخصت ہو گئے اس کے بعد کے کچھ روایتیں ہیں جو میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں. یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہوں، لیکن مقصد یہ کہ اگر ایک قطرہ بھی آنسو نکل آئے معرفت کے ساتھ تو یقیناً آج کی عبادت مکمل ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ جب بنی اسد کے قبیلے کے لوگ چلے گئے نا، آپ کے میرے امام نے اس کے بعد کیا کیا؟ امام نے جناب عباس کو طلب کیا. جناب عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا عباس یہاں پر خیمے لگاؤ، اب یہیں رہنا ہے. عباس کو حکم ملا، سادات کے خیمے لگائے گئے اور ارد گرد جتنے بھی اصحاب تھے ان کے خیمے لگائے گئے. ترتیب جو بنائی ہے نا امام حسین علیہ السلام نے قیام کی، وہ اس طرح سے ہے کہ بیویوں کے خیمے ہیں، پھر بنی ہاشم کے جوانوں کے خیمے ہیں، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی احباب و رفقا ہیں ان کے ہیں. آسان لفظوں میں یہ بتاؤں کہ حسین نے سیدانیوں کے خیموں کو ایسی جگہ ان کے لیے پسند کی کہ جہاں دشمن ان پر حملہ نہ کر سکے. کیونکہ حسین جانتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ زہرا زادیاں ہیں. آپ بھی جانتے ہیں نا کہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا. وہ روایت ہے ایک شخص موجود تھا جب قافلہ چلا نا 28 رجب، تو کہتا ہے کہ میں اسی دن مدینے میں آیا تھا. تو وہ دیکھنے لگا کہ عجیب سا ماحول ہے. اس نے پوچھا کیا؟ کہتے کہ بس مدینہ ویران ہونے جا رہا ہے، جانے مدینہ رخصت ہو رہی ہے. اچھا. کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اماریاں آ رہی ہیں اور سوار ہو رہے ہیں بیویاں. کہتے ہیں 2 بیویاں جب آئی ہیں نا، اب وہ راوی جو ہے وہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ جب 2 بیویاں آئی نا تو میں نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا ان کے چلنے کے انداز سے کہ ان کو چلنا نہیں آ رہا، یہ ڈری ہوئی ہے. تو وہ بیویاں کہ جو گھر سے نکلتے ہوئے علامہ الحفیظ اپنے ذہنوں کو وہاں پر لے کے جائے. اس طرح سے حسین نے خیام کو ترتیب دیا کہ بیویوں کے خیمے، پھر اپنے جوانوں اور آخر میں اصحاب بابا پاک. میں کہوں گا مولا آج تو آپ نے یہ ترتیب دے دی ہے، آج آپ کو کتنا فکر ہے کہ کوئی شقی، کوئی ایسا ان بیویوں کے قریب نہ آئے. آپ نے ترتیب ایسی دی کہ ایک ڈھال، اس کے بعد دوسری ڈھال، کہ جب تک ہیں کوئی آئے نہ. مولا میرا سوال اتنا ہے کہ عاشور اور عصر عاشور کے بعد یہ جو ترتیب آپ آج لگا کر جا رہے ہیں یہ ایسے رہے گی؟ وہ سیدانیہ جن کے آپ پردے کو بچانے کے لیے، جن کی حفاظت کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، عصر عاشور کے بعد کون ان کی حفاظت کرے؟ کہتے کہ حسین وہاں پر خیموں کو ترتیب دینے کے بعد ایک نشست پر تشریف فرما ہے کہ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. دیکھا تو یہ کسی اور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے. حسین کرسی سے اٹھے اور تشریف لے گئے بی بی کے خیمے. کہا بہن زینب خیریت؟ گریے کی آواز بلند ہوئی تمہاری. بس میں ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ماتم حسین. بی بی سے کہتے ہیں کیا ہوا؟ گریے کی آواز بلند. کہتے ہیں حسین میں جب سے یہاں پر آئی ہوں مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بی بی ہے جو مسلسل بیان کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ کہتے جناب حسین نے جب سنا نا کہ زینب نے کہا کہ مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، حسین نے اپنے سر کو جھکایا، ایک جملہ کہا، زینب بھول گئی اماں کی آواز کو، ماں کی آواز کو بھول گئی، یہ کسی اور بی بی کے رونے کی آواز نہیں، یہ ماں زہرا ہے۔ جب مدینے سے چلا تھا یہ پیچھے پیچھے قافلے کے ایک ہی آواز بلند کر رہی ہے، ہائے میرا چکیوں کا پھالا ہوا حسین، ہائے میرا حسین، کہ جس کو میں نے کبھی پیاسا نہ رکھا تھا، وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔